اب جو غلط فہمی اہل سنت کے اندر پیدا کر دی گئی کہ جی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا ولایت کے اندر وہ مقام نہیں ہے جو مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ہے. تو اس پر میں سب سے پہلے جس بندے کا حوالہ دینا چاہوں گا سیدی علی الخواص. بولو سبحان اللہ. میں نے آپ کو سبحان اللہ کیوں کہلوایا؟ ابھی آپ کی آنکھیں کھلے گی اور دل کے پردے ایک دم دریچے یوں کھل کے مشام جان آپ کے معطر ہوں گے. یہ وہ بندہ ہے جس نے اعلان کیا، جس نے کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا چہرہ اقدس میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے تو میں اس لمحے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. یہ وہ آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو سرکار کو دیکھتے ہیں، ہم آنکھ کھولتے ہیں تو سرکار کو دیکھتے ہیں، ہم دائیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سرکار نظر آتے ہیں، ہم بائیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سرکار نظر آتے ہیں، ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں سرکار نظر آتے ہیں. ہم جہاں دیکھتے ہیں کائنات میں جس طرف ہماری نگاہ اٹھتی ہے، جدھر دیکھتے ہیں تو یہی آواز آتی ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ وہ سید علی الخواص ہے. اور فرمایا کرتے تھے کوئی بات کسی بات میں کبھی کوئی مشکل نہیں. طبقات شرانی کے اندر امام شرانی یہ بھی سید ہے، سید عبد الوہاب شرانی. بعض لوگوں کو سیادت کی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور سیادت کا بڑا ہیضہ ہوتا ہے. جی سید نے لکھا ہے، سید نے لکھا تو یہ تو نہیں یہ تو بات نہیں مانے گی. اور بھائی سید نے لکھا ہے نہیں لکھا یہ دیکھ کہ کتاب کی بات کر رہا ہے یا جناب کی بات کر رہا ہے یا نبی پاک کی سنت کی بات کر رہا ہے. تو سید علی الخواص رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وقد اقام صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فی قطبیت الکبری مدت رسالت وہی 23 سنۃ علی الاصح. کہا کہ جانتے ہو جناب صدیق اکبر کو قطبیت کے مقام پر کس نے فائز کیا ہے؟ ابھی میں آپ کی سبحان اللہ اور آپ کے ہمت کے بغیر میں آگے نہیں چلوں گا. سیدی علی الخواص جو صبح شام دن رات رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جانتے ہو جناب صدیق اکبر ابو بکر صدیق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول اللہ، کہتے ہیں سید علی الخواص کہتے ہیں جانتے ہو صدیق اکبر ابو بکر صدیق کو قطبیت کبریٰ غوثیت عظمیٰ کے مقام پر کس نے فائز کیا ہے؟ سید علی الخواص کہتے ہیں میں نے خود اپنے مراقبے کے اندر دیکھا ہے رسول اللہ نے اپنی نبوت کے زمانے کے اندر خود قطبیت کبریٰ کی نورانی کرسی پر پکڑ کر صدیق اکبر کو بٹھایا ہے. واتفقوا على انه ليس بعده احد افضل من ابی بکر الصدیق. سید علی الخواص کہتے ہیں صوفیاء، اولیاء، مشائخ، عرفاء، نجبا، عقبا، اوتاد، ابدال، اغواص، کائنات کے جتنے بھی درجوں کے اولیاء کرام ہیں، سارے کے سارے اولیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کے سینہ اطہر کے اندر اپنے وہ فیوز و برکات داخل کیا ہے، آپ پر وہ اپنی نگاہ رحمت ڈالی ہے، آپ پر وہ اپنی نگاہ روحانیت و عرفانیت وہ نگاہ عنقا ڈالی ہے کہ جب رسول اللہ کی نگاہت جناب صدیق اکبر کے سینہ اطہر پر پڑ گئی تو جناب صدیق اکبر غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو گئے. اور کہا پوری کائنات میں کسی بھی ولی کو اس کے بعد چاہے وہ کسی بھی درجے کا ولی ہو، کہا اس کے بعد بعض لوگوں کو تصوف کا بڑا کیڑا ہوتا ہے، تصوف کا بڑا حیضہ ہوتا ہے، یہ صوفیہ کیا تو یہ صوفیہ تو یہ کہتے ہیں تو صوفیہ تو اس بات کے قائل ہے. وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے جتنے بھی درجے کے اولیاء ہیں، چاہے وہ عارف ہے، چاہے وہ سالک ہے، چاہے وہ واصل ہے، چاہے وہ واصل باللہ ہے، چاہے وہ غوث ہے،
چاہے وہ کتب ہے، چاہے وہ کتب مدار ہے، چاہے وہ کتب الارشاد ہے، جن کو ولایت کے درجوں کے نام بھی نہیں آتے، کہتے ہیں صوفیہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پوری کائنات میں جتنے بھی درجے کے اولیاء سب اولیاء اس بات پر متفق ہے، سرکار کی نگاہ صدیق اکبر پر ایسی پڑی ہے، مجھے بولو سبحان اللہ، سرکار کی نگاہ ابوبکر صدیق پر ایسی پڑی ہے، ایسی پڑی ہے، ایسی پڑی ہے، ایسی پڑی ہے کہ پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق سے بہتر آدمی اور کوئی ہے ہی نہیں، ابوبکر صدیق سے افضل آدمی اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور کہا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے بعد اسی طریقے سے جو 3 خلفاء ہیں وہ بھی اپنے اپنے وقت کے، وہ سب اپنے اپنے وقت کے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو کر غوث اعظم رہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، بولو سبحان اللہ، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، ابھی تک آپ ان کے نام سے واقف نہیں ہوئے، یہ وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہے جو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک قلم اٹھاتا ہی نہیں ہوں جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں کرتا، اور فتوحات مکیہ کے ایک ایک صفحے پر، فصوص الحکم حکم کے ایک ایک صفحے پر 20 مرتبہ اس کلمے کو لکھا ہے، الہما الیہ الہما الیہ الہما الیہ، 20 جگہ پر ایک ایک صفحے پر ورقے پر اس کلمے کو لکھا ہے کہ میں یہ کلمہ لکھنا نہیں چاہتا تھا، اگر نہ لکھتا تو جل کر راکھ ہو جاتا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے محی الدین ابن عربی ہمارا حکم ہے یہ جملہ لکھ، تب میں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی، وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہے، امام شارانی الجواقید والجواہر فی بیانی عقائد الاکابر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 پر اس بات کو لکھتے ہیں کہ امام شارانی کہتے ہیں حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضور غوث پاک کے روحانی بیٹے بھی ہیں۔ اب وہ جو لوگ تصوف کا لولی پاپ دیتے نا اہل سنت کو، جی تصوف میں یہ، تصوف میں یہ ان کے لیے میں یہ بڑے تگڑے تگڑے حوالے چن کر لائے۔ وہ کہتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں وَمِنْهُمْ كَمَا يُؤَيَّدُ ذَلِكَ مُدَّةُ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعُثْمَانٍ وَعَلِيٍّ فَإِنَّهُمْ كَانُوا كُتَّابًا بِلَا شَكٍّ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاروں خلفاء ہیں نا، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا حیدر کرار، کہتے ہیں یہ چاروں خلفاء اپنے اپنے دور کے اندر نبی پاک کی نیابت کے فرائض کی انجام دہی کے مقام پر بیٹھ کر اپنے اپنے وقت کے یہ چاروں غوث اعظم تھے۔ ہم جب علی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا سینہ بھی روشن ہوتا ہے، اس وقت ہماری نگاہیں بھی روشن ہوتی ہے، اس وقت ہمارے مشام جان بھی روشن ہوتا ہے، ہمارا جسم کا ایک ایک روح اس وقت عشق علی میں مبتلا ہوتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جب عشق علی کرنا ہے تو علی کی ساری باتوں کو بھی تسلیم کرو نا۔